السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ٹنڈو لیار کے قریب گاؤں چمبڑ طوفانی بارشوں کی نظر، مکانات تباہ ہونے سے لوگ سڑکوں پر آ گئے، مویشی بھی ہلاک، علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز پیش کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کر دینی چاہیے۔ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں بتایا کہ سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے۔ ہر سال قدرتی آفات سے $2 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ اندرون سندھ میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے نیپال سے بھی پہلی امدادی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ وزیر سماجی بہبود سندھ نے امدادی سامان وصول کیا۔ ڈالر موزوں، روپیہ مزید کمزور، امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $2.18 مہنگا ہونے کے بعد $232 پر فروخت ہونے لگا۔ کینیڈا میں فائرنگ کے واقعات، 3 افراد ہلاک ہونے والوں میں ایک پاکستانی کینیڈین اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل۔ حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو۔ صوبے کے زیادہ تر حصے جنگل کی آگ کے دھوئیں کی لپیٹ میں۔ صوبے بھر میں 162 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے درمیان لفظی جنگ۔ ٹروڈو کا پولیور کو تفرقہ انگیز بیان بازی سے باز رہنے کا مشورہ، پولیور کی حکومت پر کڑی تنقید۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع۔ ملکہ الزبتھ دوم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ ہاری روڈ پہنچنے پر ملکہ کے تابوت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یوکرین کا روس سے 6000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لینے کا دعویٰ۔ روسی فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں، یوکرینی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جنوب اور مشرق میں ہم کامیابیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کا چین پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور۔ پابندیوں کا مقصد اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تاحال امریکہ کا تسلط برقرار ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں بینکوں کو چھٹی والے دن بھی کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آنے پر عوام سیلابی صورتحال میں سیاست کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں
معاہدے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی کی ستائی عوام پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لے لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کا اجلاس 15 اور 16 ستمبر کو ازبکستان میں ہوگا۔ ٹنڈو الیار کے قریب موجود گاؤں چمبڑ کو بارشوں سے پہنچنے والے نقصانات کے باعث علاقے کے لوگوں نے سڑکوں پر خیمے لگا کر رہائش اختیار کر لی ہے۔ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے، متاثرین کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو الیار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے، جسے چمبڑ گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پورا گاؤں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بارش کے پانی نے پورے گاؤں میں تباہی مچا دی۔ کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن میں چاول کی فصلیں اور کپاس کی فصلیں سر فہرست تھیں۔ یہ چمبڑ گاؤں کے چھوٹے بچوں جن کے چہروں پر چند بسکٹس کے پیکٹ نے خوشیاں نمایاں کر دی ہیں، کیونکہ چمبڑ گاؤں تباہی کے بعد اس وقت بڑے پیمانے پر غذائی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مقیم پانی پر چلتے ہوئے خشک جگہ آنے کے بعد کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ گھر تباہ ہونے کے بعد رہائش کے لیے مرکزی شاہراہ پر کیمپ لگا کر رہائش پذیر لوگ، جن کی آنکھوں میں بہتر کل کے لیے خواب سجے ہیں، تو کچھ معصوم نومولود بچوں کی آنکھیں چیخ چیخ کر بھوک کا پتہ دے رہی ہیں۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن المیہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنے والے اسکول میں تو لوگ گھر تباہ ہونے کے بعد سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو تعلیم وہ کہاں پر حاصل کرے؟ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا نوجوان کہتا ہے، بارش نے تو سب کچھ برباد کر کر رکھ دیا، جس وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا۔ پانی آئی تو گھر بدھی آنے سے بیٹھا راشن ملے جب اسکول میں بھی ایسا کونا بس اسکول بند لگی پہ باہر پانی غریب آباد کالونی اچھی سب مانو ویا کیمپ میں اسکول یہ کوئی بھری پی مانے نا۔ کاشتکار اپنی روداد میں بیان کرتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو دیتا ہے کھا لیتے ہیں، ورنہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے۔ بھائی پانی میں ڈوبے پڑے، برسات میں ابھی ہمارا کوئی دھنی صحیح نہیں ہو رہا ہے، کہاں جائیں؟ اتنے پانی میں بیٹھے بچے روڈ پہ رہ کے بیٹھے، کیا جائیں؟ نہیں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں کچھ نہیں، ہم تو ایسے بھوکے بیٹھے، کوئی دیتا ہے کوئی کھاتے ہی نہیں، تو ایسے بیٹھے کیا کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ چیز کے پیسے ہی نہیں ہے، روٹی کے پیسے ہی نہیں ہے۔ پورا چمبڑ گاؤں زیر آب ہے۔ بدقسمت گاؤں میں انسانوں کی طرح بڑی تعداد میں مویشی بھی لقمہ اجل بنے۔ یہ وہ گاؤں ہے جس کے باسیوں کا دار و مدار کاشتکاری پر منحصر ہے، لیکن بارش کے پانی نے تو ان کا ذریعہ معاش ہی چھین لیا ہے۔ فصلوں اور اناج کی جگہ پانی ہی پانی ہے، اور اب تو زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ چمبڑ گاؤں کے متاثرین گھر تباہ ہونے کے بعد کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ IMF کا پیسہ آنے کے باوجود روپیہ روز گر رہا ہے۔ ملک میں اگر معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آتا تو ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز پیش کر دی۔ اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کر دینا چاہیے اور نئی حکومت ہی نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے۔ خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیان کے مقدمے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتی تو شاید معافی مانگ لیتا۔
मुल्क गिर इंतखाबात के मामले में उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के मामले पर हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि असल सैलाब की तबाही सर्दियों में आपको नजर आएगी। अनाज, कॉटन, चावल की फसलें तबाह हो गई हैं। साल में मुल्क में कोई डैम शुरू नहीं किया गया। कोहे सुलेमान के खुश्क इलाके में 3 डैम्स का मंसूबा था। सिंध में बाअसर लोग पानी देहातों की तरफ निकाल देते थे। सैलाब के पानी से सिंध में चावल की फसल तबाह हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से 863 अफराद जहाँ बाग हुए, जबकि कुदरती आफात की तबाही से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कुदरती आफात के लिहाज से हाई रिस्क पर है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही ज़लज़ले से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में हर साल कुदरती आफात से $2 अरब का नुकसान होता है। कुदरती आफात के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से 863 अफराद जाबहक हुए हैं। कुदरती आफात की तबाही से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती है। सैलाब फसलें, घर और सामान सब तबाह कर देता है। पाकिस्तान में फसलों की इंश्योरेंस बहुत महदूद है। पाकिस्तान में सिर्फ 2,27,000 किसानों की फसल इंश्योर्ड है। सैलाब पाकिस्तान के पसमानदा अजला को मजीद पसमानदा कर देता है। एशियाई तरक्याती बैंक रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में सैलाब और ज़लज़ले के बाइस सबसे ज़्यादा लोग गुर्बत का शिकार हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़्यादातर लोग गुर्बत का शिकार हैं। सैलाब और ज़लज़ले से बचाव के लिए डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंस अप्रोच को वसी करने की ज़रूरत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होने से गर्मी का जोर टूटने लगा और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने से गर्मी का जोर टूटने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों गुलशन मेमार, न्यू कराची, मलीर, सदर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, किमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों को बादलों ने घेर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे और गर्मी का जोर टूटने से मौसम भी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव वस्ती भारत में मौजूद कम दबाव में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से कराची में 15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए नेपाल से भी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पहली परवाज़ कराची पहुंच गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए नेपाल से भी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पहली परवाज़ कराची पहुंच गई है। नेपाली खारजा उमूर की जॉइंट सेक्रेटरी भी इमदादी सामान लेकर आने वाली पहली परवाज़ के हमरा कराची पहुंचे। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली इमदाद को सिंध के वजीर बराए समाजी बहबूद साजिद जोखियों ने वसूल किया। इस मौके पर NDMA और वजारत खारजा के हुक्काम भी मौजूद थे। नेपाल के पाकिस्तान में मुकीम सफ़ीर, रुकन MPA सोशल वेलफेयर, DGMOFA, NDMA के नुमाइंदे और 5 कोर के पाक फौज के अफसर ने नेपाली मेहमान को खुश आमदीद कहा और तैयारी का इस्तकबाल किया। नेपाल की तरफ से इमदाद भेजे जाने पर हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम की तरफ से इजहार तशक्कुर किया। माहिरीन का कहना है कि सियासी खलफशार दोस्त ममालिक का माली मदद करने के हवाले से मोहतात रवैये के बायस अमरीकी डॉलर रुपए को मुसलसल कमज़ोर कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद $2.18 महंगा होने के बाद 232 रुपए पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में $2 इजाफा होने के बाद 238 रुपए पर ट्रेड कर रही है। सिर्फ रवा माह के आगाज से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए महंगा होकर 232 रुपए पर पहुंच गया है। रुपए की कदर गिरने से सिर्फ सितंबर के दौरान बैरूनी कर्जों में बैठे बिठाए 1400 अरब से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक सियासी खलफशार दोस्त ममालिक का माली मदद करने के हवाले से मोहतात रवैये के बायस अमरीकी डॉलर रुपए को मुसलसल कमज़ोर कर रहा है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।